ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ نماز کورس کا سیشن نمبر 10 ہے، اور آج کے سیشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر دنیا کے مزے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر ساس بہو کے جھگڑے نپٹانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر شادیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اصل میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے۔ اب دنیا میں ہمارا ہر کام اللہ کی عبادت کے مقصد سے ہوتا ہے۔ ہمارا حلال کمانا بھی اللہ کی عبادت کے ارادے اور نیت سے ہوتا ہے، شادیاں کرنا بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ نماز ہمارے دین کا سب سے بڑا عمل ہے، اور نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ایک بہترین طریقے پر۔ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بہترین طریقے پر۔ نماز کے سلسلے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جس وقت صبح کو سورج نکلتا ہے، جو آپ کی گھڑیوں میں سن رائز کا ٹائم ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اس وقت سے لے کے 15-20 منٹ تک کا جو وقت ہے، 20 منٹ رکھ لیں، 20 منٹ نوٹ کر لیں، سن رائز کے ٹائم سے 20 منٹ تک کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور جس وقت سورج بالکل سر پہ ہو دوپہر کو، ہر چیز کا سایہ اس کے اندر آ جائے، اس کو عام طور پر اردو میں تو زوال کہتے ہیں، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ سایہ چیزوں کا بڑھنا شروع نہ ہو جائے، سورج جو ہے وہ زائل ہونا شروع نہ ہو جائے، سورج کا زوال جب تک شروع نہ ہو جائے۔ اور جس وقت سن سیٹ ہوتا ہے، غروب شمس ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جب سورج کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور سورج پیلا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، جب سورج کی طرف دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ جو وقت ہے سورج کے ہلکا ہونے کا، شام کو عصر کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے جب سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اس وقت اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے، اسی دن کی عصر کی نماز، تو نماز ادا کہلاتی ہے، قضا نہیں کہلاتی۔
سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر عصر کی نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی، لیکن ناپسندیدہ ہے اس وقت نماز پڑھنا۔ اس کے علاوہ کوئی اور نماز، جیسے کوئی قضا نماز رہ گئی تھی پہلے، یا کوئی نفل نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ صرف عصر کی نماز تاکہ وہ قضا نہ ہو جائے، اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صبح کو جب سن رائز ہونے لگے، سن رائز کا ٹائم ہو جائے، تو اس وقت فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی 1 منٹ پہلے، اور ابھی 1 رکعت ہوئی مثال کے طور پر، اور نماز پوری ہونے سے پہلے سن رائز کا ٹائم ہو گیا، تو نماز نہیں ہوگی، فجر کی نماز نہیں ہوگی، اور 20 منٹ گزرنے کے بعد فجر کی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا شام کو، سن سیٹ ہونے سے 1 منٹ پہلے اس نے نماز پڑھنی شروع کی عصر کی، 1 2 رکعت پڑھی تھی کہ سن سیٹ کا ٹائم ہو گیا، تو وہ نماز پڑھتا رہے، اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی، اور عصر کی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو فجر کا حکم الگ ہے، اور عصر کی نماز کا حکم الگ ہے۔ سن رائز کے وقت کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہی چاہیے سبھی کو۔ اللہ کے نیک بندے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورج نکلنے تک تلاوت کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مراقبہ کرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ جن سے نہیں کیا جا رہا اور اٹھ کے بھاگنے کو دل چاہ رہا ہے، تو وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، وہ شیطانی اثرات میں ہیں۔ جن سے بیٹھا جا رہا ہے، جن سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور جن کو مزہ آ رہا ہے اللہ کو یاد کرنے میں، وہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ تو اللہ کے نیک بندے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں، سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تک۔ تو اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس میں سجدے کی آیت آ جائے، سجدے تلاوت جس کو کہتے ہیں، یعنی جس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، قرآن کریم میں ایسی 14 آیتیں ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی آیت آ جائے اور بالکل سن رائز کا ٹائم چل رہا ہے، یعنی وہ جو 20 منٹ کا بتایا تھا ابھی، وہ ٹائم چل رہا ہے سن رائز سے لے کے 20 منٹ تک، تو سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت، سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے سجدہ تلاوت کر لیا اس وقت میں، تو ہو جائے گا صحیح، جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے سجدہ تلاوت کرنا، جائز ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے، وہ مناسب وقت نہیں ہے۔ 20 منٹ گزرنے دیں پہلے، سورج کو نکلنے دیں، اس کے بعد سجدہ تلاوت بھی کریں، اس کے بعد نماز اشراق بھی پڑھیں، اور کوئی قضا نماز رہ گئی ہے وہ بھی پڑھیں، سب کریں، 20 منٹ کے بعد کریں، 20 منٹ گزرنے دیں خاموشی کے ساتھ میں، تلاوت جاری رکھیں اپنی۔
اور اگر سجدہ تلاوت تو، یعنی یہ جو آیت ہے سجدہ تلاوت کی، یہ تو آپ نے کسی اور وقت پڑھی تھی، ابھی نہیں پڑھی، پڑھی تھی نماز فجر سے پہلے پڑھی تھی مثال کے طور پہ، یا سن رائز سے پہلے کسی ٹائم پڑھی تھی، اب آپ کو یاد آیا کہ سجدہ رہ گیا ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، میرے اوپر سجدہ ضروری ہے اور میں نے سجدہ ابھی تک نہیں کیا، اور اس ٹائم سن رائز ہو رہا ہے، وہ 20 منٹ چل رہے ہیں، تو سجدہ نہیں کر سکتے، اب ناجائز ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس سجدے کو دوبارہ کرنا پڑے گا سن رائز ہونے کے بعد، 20 منٹ کے بعد۔ تو اس کو فرق کو سمجھ لیں، نوٹ کر لیں۔ اگر سن رائز کے ٹائم آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے تو اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر آپ نے سن رائز سے پہلے کسی اور وقت سجدے کی آیت پڑھی تھی اور اب سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں کر سکتے، 20 منٹ گزرنے کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ یہ جو 3 وقت بتائے ہیں ابھی، سن رائز کا وقت اور زوال کا وقت اور سن سیٹ کا وقت، تو اس وقت میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے کسی میت کی۔ اور نماز جنازہ کے سلسلے میں یہ نوٹ کر لیں کہ اگر میت کا کفن جو ہے اور غسل وغیرہ تو ہو چکا تھا پہلے ہی، اور میت تیار رکھی تھی نماز جنازہ کے لیے، پہلے سے تیار رکھی تھی، اور اتنے میں جو ہے وہ سن رائز کا وقت ہو گیا یا زوال کا وقت ہو گیا یا سن سیٹ کا وقت ہو گیا، تو اب نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، تقریباً حرام ہے۔ اگر میت پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی آدھا گھنٹے سے یا 15 منٹ سے، اور اب تک نماز نہیں پڑھی اس کی، تو اب نہ پڑھیں، ان تینوں ٹائم میں نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ لیکن ابھی ابھی میت اگر آئی ہے تیار ہو کے اور اس وقت سن رائز ہو رہا ہے یا زوال ہو رہا ہے یا سن سیٹ ہو رہا ہے، ابھی میت سامنے آئی ہے، تیار کر کے لائے ہیں اس کو، کفن پہنا کر میت کو لا کر رکھا گیا ہے، تو فوراً نماز پڑھ لیں اس کی، فوراً اسی وقت آتے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس کو دفن کر دیں۔ تو اس کو فرق کو سمجھ لیں، اگر پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی میت، تو اب ان تینوں ٹائمز کو نکلنے دیں اور تھوڑا ویٹ کریں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ اور اگر میت ابھی آئی ہے تیار ہو کے کفن کے ساتھ، تو اس کی نماز فوراً پڑھ لیں۔ یہ کفن دینے کا جو عمل ہے ہم سب کے ساتھ ہونا ہے محترم عزیز ساتھیوں، ہم سب کو اسی طرح سے جو ہے ہماری ڈیڈ باڈی لائی جائے گی اور کفن دیا جائے گا اور مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا، مٹی میں دبا دیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو مرنا تھا، کسی اور کو کفن دینا تھا، کسی اور کو دفن ہونا تھا، بلکہ یہ سب ہم پر گزرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر ہم اسی میں لگے رہیں گے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کیا کہہ دیا، وائف نے کیا کر دیا، ساس نے کیا کہہ دیا، بہو نے کیا کر دیا، میں اس سے عشق کر لوں، میں اس سے تھوڑی دیر بات کر لوں، اگر انہی باتوں میں لگے رہیں گے تو کفن دینے کا وقت آ جائے گا کسی وقت بھی کسی کا بھی، اور ڈیڈ باڈی قبرستان کی طرف جا رہی ہوگی۔ اگر یہ باتیں ہم رمضان میں بھی نہیں سمجھ پائے تو کسی اور وقت کیا سمجھیں گے؟ دیکھیے، صبح صادق کے بعد جب صبح ہوتی ہے، فجر کی اذانوں کا وقت ہوتا ہے، تو اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہوں پرانی،
تو وہ صبح صادق کے بعد پڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتی ہے، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ویسے تو صبح صادق کے بعد صرف فجر کی سنتیں اور فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے صرف، اور کوئی نہیں پڑھنی ہوتی، کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے، صرف فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں صبح کے وقت میں۔ لیکن اگر قضا نمازیں باقی ہیں، پرانی قرآن کسی وقت رہ گئی تھیں، تو وہ صبح صادق کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور ابھی سن رائز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، تو اب یہ جو وقت باقی ہے آدھا گھنٹے کا تقریباً، اس میں بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں کہ جی صلاۃ التسبیح پڑھ لوں میں، صلاۃ الحاجت پڑھ لوں میں، تحیت المسجد پڑھ لوں، تحیت الوضو پڑھ لوں، یہ سب نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں اتنی اہم ہوتی ہیں، اتنی اہم ہوتی ہیں، ان کا پڑھنا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو فجر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان نمازوں کو اپنے ذمے سے اتارو، اللہ کے حضور پیش ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ جو نمازیں رہ گئی ہیں پرانی، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اپنے دامن کو اتنا داغدار کر کے چلو گے؟ اتنی نمازوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہو، اور غیرت نہیں آ رہی؟ تو فجر کی نماز کے بعد اجازت دے رکھی ہے کہ اس وقت بھی قضا کر سکتے ہو تم اس کو۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نمازیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ سورج کی روشنی ہلکی نہ ہو جائے، یعنی سورج کی طرف دیکھنا پاسبل جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قضا نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے تو قضا نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں محترم عزیز ساتھیوں، مغرب کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ افطار کا وقت بھی ہوتا ہے۔ دن بھر کے روزے کے بعد اور بھوک اور پیاس کے بعد لوگ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز میں حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، فوراً نماز پڑھنی چاہیے مغرب کی، اس میں گنجائش نہیں ہے دیر کرنے کی۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں پر یہ رحمت اور شفقت ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں مغرب کی نماز 10 منٹ یا 15 منٹ تاخیر سے پڑھی جا سکتی ہے۔ افطار مکمل کر کے اپنا 10 منٹ میں، 12 منٹ میں کھجور، پانی اور جو بھی آپ کے دسترخوان پر ہوتا ہے اس کو 10 12 منٹ میں جتنا آپ کر سکیں کر کے، اور پھر فوراً نماز پڑھ لیں۔ لیکن رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں مغرب کی نماز میں 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اذان مکمل ہونے کے فوراً بعد مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، 1 2 منٹ بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک میں 15 منٹ میگزیمم، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی تاخیر کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی افطار کے لیے۔ یہ نہیں کہ ویڈیو گیم کھیلنے بیٹھ گئے یا سوشل میڈیا دیکھنے بیٹھ گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لوں، بہت اچھا بیان آ رہا ہے ان کا۔ ان کاموں کے لیے نہیں دی گئی ہے یہ اجازت کہ میں قرآن کی تلاوت سن لوں 15 منٹ بیٹھ کے۔ یہ صرف افطار کی وجہ سے اجازت ہے۔ اگر آپ کو افطار کرنا ہے تو کر لیں، اور اگر آپ صرف کھجور پانی ہی لیتے ہیں افطار میں تو جائیں، مسجد چلے جائیں، پھر آپ مسجد جا کر جماعت سے نماز ادا کریں، اور خواتین فوراً مصلی پر چلی جائیں۔
نماز کے بعد یہ بات معلوم ہوئی اگر کسی کو کہ میں نے نماز صحیح وقت پر نہیں پڑھی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ لی تو پتہ چلا کہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، میں نے تو غلط وقت نماز پڑھ لی، ٹائم دیکھا نہیں نماز سے پہلے، اور یہ تو عصر کا وقت چل رہا ہے اور میں نے تو ظہر کی نماز ابھی ادا سمجھ کے پڑھی ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوئی۔ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا قضا کی نیت سے، اس لیے کہ ابھی جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ادا کی نیت سے پڑھی ہے، آپ کی نیت غلط ہے، آپ کی نماز تو ادا ہو ہی نہیں رہی، نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور قضا کی نیت کرنی ہوگی۔ لیکن اگر معاملہ اس سے الٹا ہو، نیت جو ہے وہ اس سے الٹی ہو، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یعنی یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وقت نکل چکا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، قضا کی نیت سے کوئی نماز پڑھی، حالانکہ وقت نہیں نکلا تھا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقت نکل چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اور آپ نے قضا کی نیت کر لی ہے کہ میں قضا کی نماز قضا نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ نماز تو ٹھیک ہو رہی تھی آپ کی، وقت تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تو اس طرح نماز ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا، اگر قضا کی نیت کر لی تو ادا نماز ہو جائے گی۔ رمضان المبارک میں فجر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اذان کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ، سونے کی جلدی ہوتی ہے یا سمجھ لیں کہ مسجدوں میں بھی نماز کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے رمضان میں، اور حالانکہ باقی 11 مہینوں میں تو فجر کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، آدھا گھنٹے بعد پڑھنا چاہیے، پون گھنٹے بعد پڑھنا چاہیے، سورج نکلنے سے آدھا گھنٹے پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں اگر جلدی نماز پڑھ لی جائے اور تاخیر نہ کی جائے تو یہ درست ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجدیں پہلے ہی سے بھر جاتی ہیں لوگوں سے، لوگ سحری کر کے فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد فل ہو جاتی ہے، تو اب 1 گھنٹے تک ان کو بٹھائے رکھنا اور انتظار کرنا کہ نہیں نماز تو 1 گھنٹے بعد ہی ہوگی، یہ درست نہیں ہے، اس لیے نماز اگر تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے، 15 منٹ کے بعد ہی ہو جائے تو بھی درست ہے۔ تو محترم عزیز ساتھیوں، نماز کے بارے میں جتنا زیادہ سیکھ سکیں، جتنا علم حاصل کر سکیں، علم حاصل کر لینا چاہیے تاکہ نمازیں اچھی سے اچھی ہو جائیں۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت میں، اور جب تک علم نہیں ہوگا، جتنا کم علم ہوگا نماز کے بارے میں اتنی ہی نمازیں کم اچھی ہوں گی، جیسے جیسے سیکھتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ معلومات ہوتی چلی جائے گی، نماز بھی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ انسان کے لیے علم جو ہے وہ روشنی کی طرح سے ہے، جیسے کسی روم کے اندر آپ لائٹ جلا دیں تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اور لائٹ بند رہنے دیں تو آپ ہاتھ پیر ادھر ادھر مارتے رہیں گے اور چیزیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ ایسے ہی علم ہے، جب تک علم نہیں ہوگا کسی چیز کا تو بس اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں گے کہ شاید ٹھیک کر رہا ہوں، شاید یہ کام میں ٹھیک کر رہی ہوں، لیکن اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے کی طرح سے کام کرتے رہیں گے، اور علم حاصل کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے لائٹ جلا لی، ٹیوب لائٹ جلا لی، اور ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ کام ایسے کرنے کا ہے۔
آسان ہو جائے گا عمل۔ نماز میں محترم عزیز ساتھیوں، لباس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا جو سلیپنگ سوٹ ہے اسی میں مسجد چلے گئے، جو بھی پہنا ہوا ہے بس اسی میں نماز پڑھ لی، بلکہ نماز کے لیے ایک الگ لباس ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت یہ لباس پہنوں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا اور فوراً لباس چینج کر لوں گا، نماز کا لباس الگ ہے بالکل، اللہ سے ملاقات کا لباس ہے، یہ بہت خاص وقت ہوتا ہے میرا یہ نماز کا وقت، اور میں اس میں خاص لباس پہن کے جاتا ہوں۔ لباس میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، ہاتھ پیر کے علاوہ۔ جو برانڈز ہیں بڑی بڑی جو فیشن میں آج کل استعمال ہوتی ہیں، ان کے لباس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جب سجدہ کرتے ہیں مرد حضرات، مسجد میں اکثر ہم دیکھتے ہیں، تو شرٹ اور پینٹ کے بیچ میں جگہ کھل جاتی ہے، شرٹوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور پینٹوں کا بھی ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ وہ زیادہ اونچی نہیں ہوتی، تو شرٹ اور پینٹ کے بیچ کی جگہ کھلنی نہیں چاہیے، نظر نہیں آنی چاہیے اسکن۔ اور اسی طرح ٹی شرٹس جو ہوتی ہیں ان کے بازو چھوٹے ہوتے ہیں، یا تو فل آستین کی ٹی شرٹ ہو، فل سلیوز، جو آپ کی کلائیوں تک جو ہے آستینیں ہوں اس میں، اور ٹی شرٹ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کمر پہ سے بھی تھوڑا نیچے تک ہونی چاہیے، بڑی لینتھ اس کی زیادہ ہونی چاہیے۔ نماز کا لباس جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، جو نماز کا کی جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے لباس لینا چاہیے۔ علماء کرام نے جو لباس شریعت کی روشنی میں متعین کیا ہے، جو تمام چیزوں کو مناسب ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ کرتا پہنا جائے، نیچے چاہے پینٹ ہی ہو، اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرتا اگر آپ نے اوپر سے پہن لیا تو یہ لباس جو ہے وہ ہر طرح سے شریعت کے مطابق ہے، یعنی اس میں جسم کھلتا نہیں، بالکل انسان سکون سے نماز پڑھ لیتا ہے، اور کرتے کی جو لینتھ ہے وہ گھٹنوں تک ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کرتے کی لینتھ گھٹنوں تک نہیں ہوتی ہے تو باقی نماز میں تو ٹھیک ہے، لیکن سجدے میں پریشانی ہوتی ہے، سجدے میں پھر وہ بیک سائڈ سے مناسب نہیں رہتا۔ ٹی شرٹ میں یہی مسئلہ ہے کہ جو چیز چھپانے کی ہے وہ ساری نمایاں رہتی ہے اس میں، جو چیز چھپانے کی ہے وہ سب نمایاں ہو جاتی ہے، خاص طور سے سجدے کے اندر۔ تو کرتے میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر وہ گھٹنوں تک نہیں ہوگا تو وہ سجدے میں پرابلم کرے گا، تو بہترین ایک کرتا سلوائیں، یعنی ریڈی میڈ لیں، یا خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس طرح کی قمیص کا استعمال کریں جو گھٹنوں تک ہو۔ اور خواتین کو اپنے سر کے بالوں کو بھی مکمل طور سے ڈھکنا ضروری ہے، مردوں کو بھی ٹوپی وغیرہ پہننی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھک کر ہی نماز پڑھتے تھے، سر کو کور کر کے نماز پڑھتے تھے، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سر کور کیے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو عمامہ ہو یا ٹوپی ہو، مناسب لباس ہو، یہ کیپ وغیرہ مناسب نہیں ہوتے نماز میں، اس لیے کہ سجدے میں پھر پریشانی ہوتی ہے، کیپ لگا لیں گے اگر جس کے آگے ہیڈ ہوتا ہے تو وہ پریشان کرتا ہے، اس کو آپ گھما کے پیچھے کریں گے گردن کی طرف تو وہ برا لگتا ہے۔ تو ٹوپی ہونی چاہیے مناسب، اور یا پھر چھوٹا عمامہ ہونا چاہیے سر پر، جو نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ خواتین کو مکمل اپنے بالوں کو ڈھکنا چاہیے،
کلائیوں تک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مردوں کو عورتوں کو دونوں کو اپنے ہاتھوں کو ڈھکنا چاہیے، اور کرتا گھٹنوں تک ہونا چاہیے، اور شلوار مردوں کی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، 1 انچ اوپر ٹخنوں سے، اور خواتین کی پیروں تک ہونی چاہیے۔ بعض خواتین فل سلیو قمیص نہیں پہنتی، اور جو کلائیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو دوپٹے سے ڈھک لیتی ہیں، یعنی قمیص تو ہاف سلیو کی ہے لیکن اس کو دوپٹے سے ڈھک لیا، شال سے ڈھک لیا، تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے۔ اگر پوری نماز کے دوران ہاتھ چھپے رہیں قمیص اس میں دوپٹے کے اندر اور شال کے اندر، تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں پوری نماز میں چھپے رہے یہ ہاتھ، یا دوپٹہ باریک تھا، نظر آتے رہے ہاتھ اس میں سے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ نماز کے علاوہ خواتین کو ہاف سلیو پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، نامحرم بھی ہیں گھر میں، تو ہاف سلیو میں مردوں کے سامنے ان کو نہیں آنا چاہیے، یعنی کلائیاں بھی جو ہے خواتین کی مردوں سے چھپی رہنی چاہیے۔ نماز میں خواتین کے کپڑے اگر سیٹ نہیں ہو پا رہے، دوپٹے کو وہ نہیں سنبھال پا رہی ہیں اپنے، یا کوئی ایسی قمیص پہنی ہوئی ہے جس کی آستین چوڑی ہے، تو اب جب ہاتھ اٹھائیں گی تکبیر تحریمہ کے لیے تو وہ آستین نیچے آ جائے گی، کوہنیوں تک آ جائے گی، اور ساری کلائی دکھ جائے گی۔ تو اگر خواتین نہیں سنبھال پا رہی ہیں اپنے کپڑوں کو نماز میں، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بار بار جو ہے وہ ہاتھ کھل رہا ہے یا سر کھل رہا ہے، تو نماز ہوگی اس طرح کے کپڑوں میں یا نہیں؟ تو اگر اتنی دیر تک کوئی بھی پارٹ جسم کا کھلا رہا، جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں، 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، یعنی تقریباً 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے 3 سیکنڈ سمجھ لیں، 3 سیکنڈ تک اگر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ کپڑے ایسے نہ پہنے جائیں جن کے کھلنے کا ڈر ہو، کپڑے ہی مناسب پہننے چاہیے جس میں سکون سے نماز ہو سکے۔ جینز کی جینز جسے کہتے ہیں، جینز یا شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، اور نماز بالکل درست ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نامناسب لباس ہیں، اور جو چیز چھپانے کی ہے وہ اس میں چھپتی نہیں، ساری چیز نمایاں ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو ایسے لباس میں نہیں حاضر ہونا چاہیے، اور دنیا والوں کے سامنے بے حیائی اگر رائج ہے دنیا والوں میں، اور ان لوگوں کو ان اعضاء کے نمایاں کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی، تو ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے تو غیرت آنی چاہیے، کہ کوئی تمیز ہونی چاہیے، مجھے کوئی تو شرم ہونی چاہیے، اور صحیح اور مناسب لباس پہن کے نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔ لیکن نماز تو دیکھیں، دنیا کے اندر تو ہزاروں طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں، اور نماز سب میں ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کرتے میں ہی ہوتی ہے بس، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرتا اور شلوار میں ہی نماز ہوتی ہے مردوں کی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے جو انڈیا میں جو کپڑے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اسی طرح کے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے۔
دنیا میں ہزاروں سے بھی زیادہ طرح کے کپڑے، ڈریسز استعمال ہوتے ہیں، ہر قوم کا، ہر ہر جو ہے وہ، لوگوں کا الگ الگ لباس ہوتا ہے۔ انڈونیشیا میں الگ طرح کے لباس ہیں، ملیشیا میں، فلپین میں الگ لباس ہیں۔ تو ہر طرح کے لباس ہے، نماز سب میں ہو جاتی ہے۔ خیال صرف یہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو حاضر ہو رہے ہیں تو اپنے اعضائے مستورہ کو ڈھک کر حاضر ہوں۔ اللہ نے جن اعضاء کو چھپانے کے لیے کہا ہے ان کو نمایاں نہ ہونے دیں، لباس ایسا پہنے کہ وہ ڈھکے رہیں۔ دنیا والے اگر بے حیائی کے لباس کو رائج کر چکے ہیں اور عام بات ہو چکی ہے ان کے لیے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر کمرے کی لائٹ بالکل بند ہو، اندھیرا ہو شدید، کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے گاؤں کی یا شہر کی، اور اندھیرے میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی یہی ساری شرطیں ہیں جو ابھی بتائی گئی۔ اسکن ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اندھیرے کے اندر بھی اسکن کھلنی نہیں چاہیے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ خواتین اندھیرے میں بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ لیں گی کیونکہ بال نظر نہیں آ رہے ان کے۔ اندھیرے میں نظر نہ آنا الگ بات ہے، اور بالوں کو ڈھکنا یا جسم کو ڈھکنا یہ الگ بات ہے۔ بالکل اندھیرا ہو اگر کہیں، تو بھی اسی طرح کا لباس پہن کے نماز پڑھنی ہوگی، اگر لباس موجود ہے تو۔ اور اگر لباس جو ہے وہ کسی نے چھین لیا ہے، کسی نے قید کر دیا ہے کسی کمرے کے اندر، نہیں ہے لباس ہمارے پاس مناسب، تو پھر ہم جو بھی لباس دستیاب ہے اسی میں نماز پڑھیں گے، کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ باتوں کو توجہ سے سمجھیں۔ یہ اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے، ہم نماز میں اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈریسنگ تو صحیح کریں، صحیح سے لباس پہن کے آرام سے نماز پڑھیں، سکون سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، بہت آرام آرام سے، جلدی سے نہیں ہوتا محبت کا اظہار، ایک دم سے آرام اور سکون اپنے دماغ پر لائیں اور بہترین نماز پڑھیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کو سکون سے پڑھا کرے۔ نماز کے ذریعے اگر سکون حاصل کرنا ہے تو نماز کو سکون سے پڑھو، بہت سکون ملے گا طبیعت کو، دل کو۔ اس کے بعد ایسا لباس پہننا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی، جو اعضاء کو نمایاں کرتا ہے۔ اسکن تو نظر نہیں آ رہی بالکل، لیکن اعضاء نمایاں ہے، باریک کپڑا ہے بہت، کپڑا جو ہے وہ اسکن ٹچ ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ بہت سے کپڑے ایسے آتے ہیں لیڈیز کے بھی اور جینٹس کے بھی، نماز میں نہیں پہننے چاہیے۔ ویسے بھی بے حیائی کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے، نماز کے علاوہ بھی نہیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ خواتین کی جو پیچھے بال ہیں سر کے، جس کو چوٹی یا چٹیا کہتے ہیں، وہ بھی چھپے رہنے چاہیے۔ سر پہ کسی نے اسکارف پہن لیا لیکن چٹیا تو ساری باہر ہے، پیچھے بال نظر آ رہے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسی چیز پہننی ہے، ایسا اسکارف پہننا ہے جس میں پورے بال چھپ جائیں اندر۔ ساڑی پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر طرح کے لباس میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پیٹ اس میں نمایاں ہے جیسے کہ ساڑی میں ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ساڑی پہننا کوئی حرام تھوڑی ہے، لیکن پردہ کرنا ضروری ہے، اسکن نظر نہیں آنی چاہیے۔ بہت بڑے علاقے کے اندر، انڈیا میں بھی بڑے علاقے میں ساڑی پہنی جاتی ہے، بہت لوگ ساڑی پہنتے ہیں مسلمانوں میں۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ان کو صرف خیال یہ کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوئی ہوں، تو کیا مناسب لگ رہا ہے، یہ ٹھیک لباس ہے؟ تو اپنے اسکن کو چھپانا ضروری ہے۔
لنگی پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے مردوں کی، خواتین کی اسکرٹ پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے مردوں کی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ نماز میں محترم عزیز ساتھیوں، قبلے کی طرف چہرہ ہونا ضروری ہے۔ نماز کے دوران آپ کو کھانسی آئی شدید، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ چہرے کی طرف نہیں رہا، آپ نے اپنا فیس چہرے کی طرف سے ہٹایا اور سینہ بھی ہٹا لیا، زور سے کھانسی آ گئی یا کسی نے دھکا دے دیا، کوئی ٹکرا گیا چلتے چلتے اچانک اور آپ کا سینہ ادھر سے ہٹ گیا، تو اگر کچھ دیر کے لیے سینہ قبلے کی طرف سے ہٹا رہے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے تک، 3 سیکنڈ تک اگر سینہ ہٹا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ فیس کا قبلے کی طرف سے پھیر لینا نماز کو خراب نہیں کرتا، حالانکہ فیس کو بھی نہیں پھیرنا چاہیے، فیس کو بھی قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، لیکن سینہ اگر قبلے کی طرف نہیں رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں مدتوں تک ایک ڈائریکشن میں، گھروں میں خاص طور سے خواتین مصلی بچھا کر نماز پڑھتی رہتی ہیں اور بالکل توجہ نہیں دیتی ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے یا نہیں ہے۔ بڑی فکر سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ قبلہ یہ درست ہے یا نہیں۔ نماز میں قبلے کی طرف منہ ہوگا تو ہی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ ہوگا، یہ نہیں کہ ڈائریکشن بس وہ سیم ہے، ایسٹ یا ویسٹ یا ساؤتھ، اور یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی سمت میں ہمارا فیس ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، پھر ہمیں بڑی توجہ سے دیکھنا ہوگا کہ جا نماز بچھا کر جو میں نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح ڈائریکشن ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے موبائل میں بھی ہیں اس طرح کی ایپس، اور قبلہ دیکھنے کے لیے جو قبلہ نما ہوتے ہیں وہ بھی بڑی فکر سے جو ہے مسجد کا رخ دیکھنا چاہیے کہ مسجد کی محراب کس طرف ہے، میری جا نماز اس طرف ہے یا نہیں ہے۔ تو جا نماز جس طرف ہم بچھاتے ہیں اس کے بارے میں متعین کر لیں، یعنی یقین کر لیں کہ یہ جا نماز صحیح ڈائریکشن میں بچھائی جا رہی ہے یا نہیں۔ ہم کئی مہینوں سے کئی سالوں سے اسی طرح جا نماز بچھا رہے ہیں، تو اپنی ڈائریکشن کو کنفرم کر لیں، ڈائریکشن کو کنفرم کر لیں۔ 45 ڈگری، 45 ڈگری تک جو ہے وہ گنجائش ہے، خانہ کعبہ سے 45 ڈگری تک جو ہے آپ آ، ہو سکتے ہیں بس، آ، انحراف ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کی ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، اور اجازت 45 ڈگری تک ہے۔ اگر نماز کے بعد کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کی جانماز غلط ڈائریکشن میں بچھی ہوئی ہے اور آپ نے نماز غلط طرف پڑھ لی، نماز کے بعد معلوم ہوا، حالانکہ پوری فکر سے نماز پڑھی تھی اور یہ سمجھ کر پڑھی تھی کہ یہ صحیح ڈائریکشن ہے، لیکن پھر نماز کے بعد کسی نے بتا دیا کہ نئی ڈائریکشن یہ نہیں تھی بلکہ یہ تھی، تو نماز ہو گئی، نماز کو دوبارہ پڑھنا اب ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کے درمیان کسی نے آواز لگائی، نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے آواز لگائی کہ بھائی غلط ڈائریکشن میں پڑھ رہے ہو، نماز، نماز ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر نہیں ہے،
تو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم کے، فوراً اپنی ڈائریکشن صحیح کر لینی چاہیے نماز کے دوران ہی۔ نماز کو توڑنا نہیں چاہیے، اپنا چہرہ اسی طرف کر لیں جس طرف وہ بتا رہا ہے یا بتا رہی۔ نماز کے بعد پھر اسے کنفرم کر لیں کہ بھائی ٹھیک بتایا تھا آپ نے یا نماز خراب کروا دی میری۔ تو اگر آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے اور کوئی بتا رہا ہے قبلہ، نماز کے دوران بتا رہا ہے، تو اس طرف اپنا فیس کر لینا چاہیے۔ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ فوراً نماز توڑ دی اور دوبارہ پڑھنے لگے دوسری ڈائریکشن میں، ایسا نہیں کرنا۔ نماز کے دوران ہی اپنا فیس چینج، ڈائریکشن چینج کر لینی ہے۔ تو نماز میں سینہ اگر قبلے کی طرف نہیں رہا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سینے کو فوراً قبلے کی طرف کر لینا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر سینے کو قبلے کی طرف سے ہٹایا تھا تو پھر تو 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہنا بھی جو ہے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر آپ کسی کو دیکھنے لگے اور سینہ دوسری طرف کر لیا تو اب پہلے ہی سیکنڈ میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن بھول سے ہو گیا، اگر زور سے کھانسی آ گئی، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، یا کسی نے دھکا لگ گیا کسی کا، تو اب گنجائش ہے کہ 3 سیکنڈ یا 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ آپ سمجھ لیں کہنے کے برابر نماز باقی رہے گی۔ نماز میں چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹانا تقریباً حرام ہے۔ چہرہ بالکل ڈائریکشن میں رہنا چاہیے، سیدھا۔ لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی اگر کسی نے چہرہ کسی وجہ سے دوسری طرف کیا تھا 1 سیکنڈ کے لیے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ سیشن نمبر 10 تھا اس کورس کا، اور اب تک کے ان سیشنز میں بے شمار باتیں نماز کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو ایسا کر دے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری نماز ہو جائے، اور جب کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہو تو ہماری نماز 100% نکلے، نماز میں کوئی کمی نہ نکلے۔ اس لیے کہ اگر نماز میں کمی نکلے گی تو پھر سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، سارے اعمال میں پھر سختی ہوگی، سختی سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ بھئی یہ تو نماز ہی صحیح سے نہیں پڑھتا تھا، اب اس کا ہر ایک نیک کام جو ہے وہ سختی سے جو ہے اس پر حساب و کتاب ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلی فکر یہ کرنی ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہماری زندگی کا جو محور ہے وہ نماز ہو جائے، پہلے نماز، باقی کام بعد میں۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذکر و اذکار میں اور دیگر چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن نمازیں ان کی اچھی نہیں ہوتی۔ تو شروعات کریں نماز سے، نماز کو بہتر کرنا، پھر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، مراقبہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں مانگنا، صدقات ہیں، غریبوں کی ہیلپ ہے، اور حسن اخلاق ہے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نماز کے بعد، پہلے نماز پر جو ہے اپنی پوری فوکس کرنا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تمام چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضائے کاملہ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جی جی۔